السلام علیکم محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب کی ایک نئی قسط اور نئے مہمان کے ساتھ عبدالرحمن مومن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، اردو شاعری، اردو ادب اور اردو شاعری اور اردو ادب سے متعلق گفتگو آپ اس پروگرام میں سماعت کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہمارے جو مہمان تشریف لاتے ہیں، آپ ان کا ادب، ان کی شاعری، ان کی گفتگو سنتے ہیں اور ان کی زندگی سے متعلق جانتے ہیں۔ آج جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے، ان کا تعلق 80 کی دہائی کے اوائل سے یا یوں سمجھیں 70 کی دہائی کے اواخر سے ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر سال یا ہر دہائی میں کئی ایسے شعراء ہوتے ہیں جو شعر لکھنے کی طرف آتے ہیں، شاعری کے منظرنامے پر بھی آتے ہیں، لیکن بہت جلد منظرنامے سے وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان کو اردو شاعری سے وابستہ ہوئے تقریباً 50 برس کا عرصہ ہونے کو آ رہا ہے، اور یہ آج بھی اردو شاعری کے منظرنامے پر پورے اعتبار سے موجود ہیں۔ میری مراد ہے محترم جاوید صبا۔ آئیے آج آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ کیسے مزاج؟ جی بہت اچھا ہوگا۔ گفتگو کا آغاز ہم بچپن سے کرتے ہیں کہ بچپن کیسا گزرا، ابتدا ہی میں شاعری کی طرف توجہ تھی، رجحان تھا، یا بعد میں آپ شاعری کی طرف آئے؟ بچپن تو جیسے مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں گزرتا تھا، کھیلتے کودتے دوڑتے بھاگتے ترستے چیزوں کو، اور اس طرح گزرتا چلا گیا بچپن۔ شاعری کا تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہوا یہ تھا، میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی بھی ہے کہ وہ ٹھیلے سے کتاب مل گئی تھی مجھے۔ صحیح۔ تو میں 9ویں جماعت کا طالب علم تھا، تو وہ اس پہ ٹائٹل نہیں تھا، اس پہ اردو لکھنا پڑھنا آ گئی تھی، اور ظاہر 9ویں جماعت میں تھا تو اس شاعری نے بہت اٹریکٹ کیا اور سمجھ میں بھی آ گئی۔ یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ شاعر کون ہے، اور نہ اس وقت شاعری کی اتنی وہ تھی، نہ کوئی ٹریننگ تھی، نہ کوئی ظاہر کوئی وہ نہیں تھا، لیکن وہ اچھا لگا۔ وہ بعد میں جب وہ فرسٹ ایئر میں آئے تو پتہ چلا شاعر لدھیانوی کا کلام تلقین، صحیح۔ تو اس نے بہت وہ کیا۔ اچھا، پھر ہوا یہ کہ شاعری بنیادی طور پہ ہمارے ہاں مجالس ہوتی تھیں محرم میں، تو والد صاحب نے کیا یہ تھا کہ 7 سال کی عمر میں میر انیس کے 2-4 بند یاد کروا کے اور وہ اس پہ بٹھا دیتے تھے ممبر پہ، تو وہ پڑھتے تھے اور صحیح تلفظ کی پریکٹس کروائی تھی۔ بالکل۔ تو وہ جو بزرگ جب وہ داد دیتے تھے اس کی کہ اس بچے نے چنانچہ بہت اچھا کہا، واہ، تو وہ سب چیزیں اندر تھیں۔ تو وہ کہیں ہوتے ہوتے پھر کالج لائف میں آئے، تو پھر وہ مختلف کالجوں میں مقابلے ہوتے تھے، مطلب جو ہفتہ طلبہ منایا جا رہا ہے یہ وہ، تو اس میں بھی حصہ لیا۔ پھر بہت سے ٹیلنٹ ہوتے ہیں، جب آپ ینگ ایج میں ہوتے ہیں تو بہت سے ٹیلنٹ ہوتے ہیں، جیسے بزم طلبہ میں ہم چلے گئے تو وہ آوازوں کا ایک آڈیشن ہو رہا تھا، بہت بے شمار لوگ تھے اس میں، تو ہم بھی اس میں چلے گئے، ہم نے کہا دیکھتے ہیں، تو سلیکٹ بھی ہو گئے، کوئی 50-52 لڑکے سلیکٹ ہوئے تو اس میں ہم بھی ہو گئے۔ تو وہ ایک ڈرامہ ہو رہا تھا ریڈیو کا، تو اس میں ہمیں حصہ بھی مل گیا۔ تو جب ریڈیو پاکستان آنا جانا شروع کیا تو مختلف پیغام ملنا شروع ہو گئے، تو اس میں ایک پیغام تھا حاصل مطالعہ۔ جی۔ تو اس میں یہ تھا کہ وہ کوئی کتاب آپ کو دے دی جاتی تھی، اسے پڑھیں اور جو آپ کی سمجھ میں آئے تبصرہ لکھیں اور 20 روپے کا چیک لے لیں۔ 20-25 روپے کا چیک تھا، وہ کرنے لگے۔ پھر ایک مشاعرہ بھی ہوا ریڈیو پہ، اس میں بھی بلا لیے گئے۔ تو اس میں جو ہم نے غزل نما کوئی چیز پڑھی تھی، تو اس میں اساتذہ بیٹھے تو انہوں نے کہا میاں یہ لفظ مرد تو نہیں ہوتا، مرد ہوتا ہے یہ۔ تو ظاہر ہے کہ وہ زمانہ تھا۔ شعر سنانے کا آغاز آپ نے مرثیے سے کیا، میر انیس کے مرثیے سنائے اور بھی کلام سنایا۔ شعر کہنے کا آغاز کس صنف سے ہوا؟ اب بس آغاز کا تو میں نے بتایا نا کہ وہ مطلب یہ 9ویں-10ویں جماعت ہی سے کچھ نہ کچھ جو چلا گیا تھا ہو گیا تھا، لیکن تقریباً 78-77 کے آس پاس میں جو ہے وہ نظمیں اور یہ وہ سب کہنا شروع کی، اور نظمیں کہنا شروع، ہاں یہ سب تھا، بہت ترقی پسندانہ نظمیں، اور یہ وہ مطلب ضیاء الحق کا ماشاء اللہ لگا تھا، تو وہ ظاہر ہے کہ اس پہ ایک ریئیکشن تھا، اس پہ لکھ دیا۔ اور یہ سب جو ایک ریئیکشن میں آدمی کرتا ہے، یا اس زمانے میں یونیورسٹی میں نئے گئے تھے تو وہ برا نہ ماننا ہرگز تمہارے بارے میں، غم معاش سے فرصت ملی تو سوچیں گے، یہ اس طرح کا۔ یا پھر وہ لکھا کہ اتنا خوش فہم نہ ہو دیکھ کے گھر کی رونق، میرا معیار پرکھ باپ کی جاگے اتنا دیکھ۔ تو یہ اس مزاج کے ساتھ وہ چلتے رہے۔ شعر کہنا جب شروع کیے اور کسی کو سنائے، گھر والوں کو سنائے، ان کا کیا رد عمل تھا؟ گھر والوں کا اچھا تھا، میری والدہ کا خاص طور سے بہت تھا۔ ابا تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ وقت ضائع کر، ظاہر جیسے سب کے ابا سمجھتے ہیں وہ تھا۔ اماں کو تو یعنی صبح یونیورسٹی نکلنے سے پہلے رات میں کوئی نظم لکھی ہے تو وہ ٹیبل پہ رکھی ہوتی تھی، تو امی جو تھیں، ابھی والدہ کا انتقال ہوا 1.5 برس پہلے، تو وہ خود میر انیس کو بہت جانتی تھیں، ظاہر ہے انہیں بھی بہت یاد تھا۔
تو وہ کہتی تھی یہ تو بہت اچھا ہے بھائی، کچھ نوکری ووکری کی بھی فکر کرو، اس کے ساتھ یہ بھی کہتی تھی. صحیح. تو وہ اچھا تھا ریئیکشن. لیکن جہاں میں سناتا تھا، بلکہ ایک دلچسپ واقعہ سناؤں آپ کو. کراچی یونیورسٹی کے اندر ہمارا ایک دوست تھا، اس کا نام تھا عمران نام تھا. اس سے وہ جذباتی بہت تھا، تو اس کا نام پڑ گیا تھا عمران جذباتی. وہ پتہ نہیں 40 سال ہو گئے آج تک ملاقات نہیں ہوئی اس سے. تو وہ زمانہ تو میں روز کوئی نہ کوئی شعر لکھتا تھا لابی میں بیٹھ کے، اور دوست تھے تو سناتا تھا ان کو شعر. تو اس کو جو شعر پسند آتا تھا تو وہ ایک 5 روپے کا نوٹ ڈالتا تھا اور کہتا تھا اب یہ شعر جو ہے یہ میں نے خرید لیا 5 روپے میں. تو اس 5 روپے سے پھر کینٹین میں بیٹھ کے کھانا وانا کھایا جاتا تھا. تو ایسے قدردان تھے. تو بیسیکلی دوستوں نے بہت قدر کی. اس وقت یونیورسٹی میں جب آپ تھے، میرا خیال ہے 78 77 اور پھر اس کے بعد 80s کا آغاز ہوگا. تو اس وقت بہت سے شعراء اور ادیب بھی یونیورسٹی میں تھے، اور پروین شاکر یہ تو یونیورسٹی چلی گئی تھی، اور ان کے بعد بھی چند ایک ایسے نام ہیں جو یونیورسٹی میں آئے تھے. تو کیا ان شعراء سے آپ کا تعلق رہا وہاں؟ ہاں، پھر رہا. یونیورسٹی کے باہر نکل کے رہا. بیسیکلی حسنین جعفری مرحوم، ان کا انتقال ہو گیا. تو حسنین تھے یونیورسٹی میں تھے، تو حسنین کی تھی تمام مذہبی حلقوں میں. تو حسنین نے مجھے انٹروڈیوس کروایا عبید اللہ علیم سے. ٹھیک ہے. پھر اپنے گھر پہ وہاں رضویہ میں ایک مشاعرہ کیا تھا، جس میں پہلی بار میں نے تمام شاعروں کو دیکھا تھا اور ان کے ساتھ پڑھا بھی تھا، جس میں جان ایلیا صاحب بھی تھے، عابد اشری، عبید اللہ علیم، حسن اکبر کمال، ایک پوری امید فاضلی. تو اس میں میں نے کچھ شعر سنائے تھے، مجھے اپریشیٹ کیا گیا جیسے بچوں کو کرتے ہیں. یونیورسٹی کا ماحول کیسا تھا؟ جیسے یوں سمجھیں کہ آج بہت فرق آ گیا یونیورسٹی کے ماحول میں، پھر 90s میں بھی بہت مختلف رہا. آپ کا دور کیسا تھا اور اساتذہ کیسے تھے؟ اساتذہ تو خیر کیا کہہ رہے ہیں، میرے دوست تھے یہ سمجھ لیجیے. اور ماحول اچھا تھا اس زمانے میں. ظاہر ہے کہ چونکہ طلبہ یونینز تھیں تو وہ ایکٹیویٹی عروج پہ تھی، ہفتہ طلبہ بھی ہو رہا ہے. اب جو ہم یہ پروگرام دیکھتے ہیں نا 1 to 1، اور یہ وہ پہلے ہوتا، وہ بیسک آئیڈیا تو وہی ہے. روبرو ٹائپ کے پروگرامس ہوتے تھے، وہ سارے تھے، لوگ آتے تھے، ان سے سوال جواب اور وہ سارے معاملات اس میں ہوتے تھے. بس قسمتی سے اس زمانے میں ہنگامے فساد بھی بہت ہوئے. اور یونیورسٹی میں ظاہر ہے کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ بھی رہا، ایک دوسرے پہ الزامات بھی لگاتے رہے اور ہوتا رہا. لیکن اس میں تشدد کی ایک سیاست جو ہے وہ بھی آئی اس میں آخر میں آئی. لیکن سرگرمیاں بہت. پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر وہ ظاہر ہے کہ رینجرز کے حوالے ہو گیا، سب ختم. آپ نے ساحر لدھیانوی کو ابتدا میں پڑھا، پھر ان سے آپ نے کچھ اثر بھی قبول کیا، پھر آپ ترقی پسند ادب کی طرف بھی راغب ہوئے. کیا عملی طور پہ آپ نے سیاست میں بھی حصہ لیا؟ نہیں، عملی طور پہ سیاست میں نہیں گیا، لیکن سیاسی نظریات ضرور رکھے. چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے شاعر کا اپنا ایک رول ہے اس میں، اور ادب برائے زندگی کا بھی میں قائل ہوں. یعنی کوئی 80% بالکل قائل ہوں کہ کوئی ادب ایسا ہو کہ جو انسان کو، مثال دیتا ہوں میں، جیسے روسی رائٹر ہیں، رشن رائٹر ہیں بورس پولوائے. ان کا ایک ناول ہے جو ٹرانسلیٹ ہوا ہے چراغ جلتا رہا. ٹھیک ہے. وہ ایک پائلٹ کی سروائیول کی کہانی ہے. اچھا، میں نے جب وہ پڑھا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھ میں ایک زندگی کی رو آ گئی. اسی طرح علامہ اقبال ہے. اقبال کو آپ پڑھیں، اگر کوئی آدمی خودکشی کر رہا ہو، زندگی سے مایوس ہو گیا ہو، تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے. بالکل صحیح. ناظرین کرام، جاوید صبا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں. یہاں سلسلہ کلام ٹوٹ رہا ہے، اسے جوڑیں گے. ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. پاکستان کے 75ویں یوم آزادی پر ہونے جا رہا ہے 22 اگست کو نیو جرسی میں جشن آزادی میلہ، جس میں ہوگی فلیگ ریزنگ سیریمنی اور فیس پینٹنگ. پاکستانی روایتی پکوان اور لاہوری حلوہ پوری سے سجیں گے فوڈ اسٹالز. منچلوں کے لیے ہوگا زبردست میوزک کانسرٹ. 22 اگست بروز اتوار کو پیپیانی ایڈیسن نیو جرسی آنا نہ بھولیے گا. جشن آزادی میلے کی مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے سیم خان، فون نمبر 7322073812. تم سے نہیں ملے تو کسی سے نہیں ملے، ملنا بھی پڑ گیا تو خوشی سے نہیں ملے. اس خوبصورت شعر کے خالق شاعر محترم جاوید صبا ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقفے پہ جانے سے پہلے
آپ نے ان کی گفتگو سماعت کی. ہم گفتگو کا سلسلہ بھی آگے بڑھاتے ہیں اور شاعری بھی سنتے ہیں. جاوید صاحب, وقفے پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ آپ شاعری جو ہے وہ دائروں تک محدود نہیں ہیں, جی بالکل, پابند نہیں ہیں, لیکن آپ نے جب شعر کہنے کا آغاز کیا اور شاعری کی, اور آپ کی جو زیادہ شاعری ہے وہ ایک پابند صنف میں ہے, تو آپ کو اس کی پابندی کیسی لگی؟ وہ بھلی لگی یا اس میں بھی آپ یہ کو بہت اچھا سوال کیا. ہاں, صنف پابند ہے. غزل کی آپ بات کر رہے ہیں, ظاہر نظمیں بھی لکھی تو آزاد پابند ہی نظمیں لکھی. وہ تو دیکھیے ایک بیسک آپ اسٹرکچر ہوتا ہے نا مکان کا, یعنی آپ کوئی مکان بھی اگر بناتے ہیں تو اس کا ایک بیسک ایک نقشہ ہوتا ہے, تو وہ تو آپ کو لازمی رکھنا ہی پڑے گا نا, کہ پھر اس کے اندر آپ کیا جدت کر سکتے ہیں, کہاں سے زینہ نکال سکتے ہیں اور کہاں سے آپ جو ہے گیلری کو مولڈ کر سکتے ہیں, تو وہ والی صورتحال ہے. تو چونکہ غزل ایک بڑی خوبصورت صنف ہے جس کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے, مطلب ایسی صنف دنیا کے کسی ادب میں موجود نہیں ہے کہ 2 مصروں میں آپ بات کہتے ہیں. اگرچہ اس پہ یہ شکایت بھی کی جاتی ہے کہ اس میں بہت مشکل ہوتا ہے بقول غالب کے کہ جی اس میں وسعت نہیں ہے نا, لیکن بہرحال لیکن ہے وسعت ہے, اور ایسے لوگوں نے ثابت کیا ہے, ایسے ایسے خیالات لکھے جاتے ہیں اور ہو جاتا ہے. تو اس کی طرف دل لگا رہا میرا اور یہ ہوتا رہا. ابھی اس غزل کا جو آپ نے شعر سنا ہے, تم سے نہیں ملے, جس پہ ایک دلچسپ واقعہ ضمنی طور پہ سنا دوں میں. ہوا یہ کہ 85 کی بات ہے, اس زمانے میں جمال احسانی سے ملاقات ہو گئی تھی. وہ ایک مرکز تھا, اس میں اجمل سراج بھی اور احمد نوید بھی اور عارف امام بھی, مطلب یہ نیم اینی تھنگ, ہمارے سب جمع ہوتے تھے اور خوب گپ شپ اور شاعری وائری. میرا گھر ان کے نزدیک تھا. رات کو 3 بجے ان سے رخصت ہوا, صبح 6 بجے پھر آ گئے کہ وہ رات کو غزل ہو گیا جمال بھائی ذرا سنیں. تو اب وہ ان کو اٹھایا تو ہم رکشے میں ایک جگہ جا رہے تھے, تو میں نے تازہ غزل لکھی تھی رات کو. آپ یہ دیکھیے کہ سیکھنے کا بھی عمل ہوتا ہے. تو میں نے ان کو یہ مطلع سنایا رکشے میں, تو انہوں نے رکشہ رکوا لیا. اس میں نے کیا یہ تھا کہ مصرے کی ترتیب الٹی ہوئی تھی. میں نے کہنے لگا صاحب صرف مصرے کی ترتیب الٹتے ہیں اس کی. صحیح. تو وہ الٹ دی اس میں. کیا کہنے, تم سے نہیں ملے ہی میں نے بعد میں لکھا تھا وہ. تو چونکہ تازہ لکھا ہوا تھا تو کسی کو سنانا بھی ضروری ہوتا ہے. بالکل. تو وہ ہوا, اور پھر یہ غزل ایک دفعہ یونیورسٹی کے مشاعرے میں پڑھی بھی تھی اس زمانے میں, تو وہ پھر لوگوں کو پسند بھی آئی اس میں. جی شعر جب ہوتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے, اور لوگ سوچتے ہیں, عام لوگ سوچتے ہیں کہ شاعر کو شعر کہنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ یار مجھے تو یہ کرنا پڑتا ہے کہ ایک تو اس کے لیے تنہائی بہت ضروری ہوتی ہے شعر کے لیے, کیفیت اگر آ جائے تو. اور پھر اس کو میں یہ کہتا ہوں شاعر کو بھی کرنا چاہیے, جو میں کرتا ہوں, کہ دنیا کا کوئی امپورٹنٹ ترین بھی کام ہو, اگر میری کیفیت ہے تو میں اسے لات مار کے میں نکل جاتا ہوں, چاہے لوگ برا مانے یا میرا نقصان ہو. ایون یہ کہ میں نے اپنی تنخواہیں کٹوائی ہیں اس چکر میں کہ دفتر میں ہوں, کام کر رہا ہوں, اور موسم ایسا ہو گیا ہے, بارش ہو گئی یا کوئی ایسی کیفیت ہوئی اور کوئی مطلع یا شعر ہو گیا, تو بس وہ میں دفتر سے بغیر بتائے میں وہ کل دیکھی جائے گی کل کیا ہو. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غزل مکمل ہو جاتی ہے. آپ تنخواہ کاٹ لیجئے. کھا گیا ایک غزل آج بھی دفتر میرا, ایک میں نے شعر لکھا تھا, تو کہ ذہن پہ بوجھ رہا یومیہ مزدوری کا, کھا گیا ایک غزل آج بھی دفتر میں. کیا بات ہے, اس کو دیکھنا چاہیے. جی اور ہاں, جب شعر ہو جاتا ہے تو کیا کیفیت ہے؟ شعر ہو جاتا ہے تو بڑی سرساری کی کیفیت ہوتی ہے. لیکن میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ 75 سے 80% جس پہ آپ سرشار ہو رہے ہوتے ہیں رات کو یا کسی بھی وقت, جب اس پہ دوسری نظر ڈالتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے, یہ تو کچھ نہیں ہے. یہ کیفیت ہوتی ہے. تو سوڈو کیفیات بھی ہوتی ہیں جسے ہم جینوین سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ, ٹھیک ہے. اور پھر اندر سے آپ کے لیکن آواز آتی ہے پھر, اور جو اندر سے آواز آتی ہے اس کا رسپانس بھی آپ کو مل جاتا ہے. کچھ سنائے ہمارے ناظرین. اچھا, آپ کو یاد نہیں رہتے چیزیں. میں دیکھیے اگر اس پہ کچھ آ جائے تو میں سنا دیتا ہوں آپ کو. تازہ ترین ہی سنانا چاہتا ہوں کہ بڑھا کے پیاس میری تشنگی سے کھیلتے ہیں, بڑھا کے پیاس میری تشنگی سے کھیلتے ہیں, ہمیں نے کھیل سکھایا ہمیں سے کھیلتے ہیں, ہمیں نے کھیل سکھایا ہمیں سے کھیلتے ہیں, اور ہمیں نے کھیل سکھایا ہمیں سے کھیلتے ہیں, اور بس ایک ہلکی سی مسکان اور کھیل تمام. بس ایک ہلکی سی مسکان اور کھیل تمام, حضور آپ بھی کیا سادگی سے کھیلتے ہیں, حضور آپ بھی کیا سادگی سے کھیلتے ہیں. رقص کرتے تھے الجھتے ہوئے زنجیر سے ہاتھ, رقص کرتے تھے الجھتے ہوئے زنجیر سے ہاتھ, رقص کرتے تھے الجھتے ہوئے زنجیر سے ہاتھ,
ہائے وہ پھول لٹاتے ہوئے شمشیر سے ہاتھ. کیا کہنے. یوں دکھاتے ہیں اسے چاک گریباں اپنا, واہ. جیسے سچ مچ ہی نکل آئیں گے تصویر سے. ہائے ہائے کیا کہنے. یوں دکھاتے ہیں اسے چاک گریباں اپنا, جیسے سچ مچ ہی نکل آئیں گے تصویر سے ہاتھ. بدحواسی کا یہ عالم کہ اسے دیکھتے ہی جانے کس راہ میں ملانے لگے رہگیر سے ہاتھ. کیا کہنے. بدحواسی کا یہ عالم کہ اسے دیکھتے ہی واہ. جانے کس راہ میں ملانے لگے رہگیر سے ہاتھ. لے ہمیں خاکے تحیر میں بکھرتا ہوا دیکھ, واہ. لے ہمیں خاکے تحیر میں بکھرتا ہوا دیکھ, لے اٹھاتے ہیں تیرے خواب کی تعبیر سے ہاتھ. کیا کہنے. لے ہمیں خاکے تحیر میں بکھرتا ہوا دیکھ, لے اٹھاتے ہیں تیرے خواب کی تعبیر سے ہاتھ. اس قدر غور سے کیا دیکھ رہے ہو ہم کو, ہم ملاتے ہیں میری جان ذرا تاخیر سے ہاتھ. کیا کہنے. اس قدر غور سے کیا دیکھ رہے ہو ہم کو, واہ. ہم ملاتے ہیں میری جان ذرا تاخیر سے ہاتھ. کیا کہنے. اس طرح کی چیزیں یاد آ رہی تھی. آپ نے 80 کی دہائی میں باقاعدہ شعری منظر نامے پر قدم رکھا, اور اس وقت جو صورتحال تھی اس کے بعد بھی قمر جمیل صاحب اور بہت سے اساتذہ ایسے تھے جو نثری نظم کی طرف مائل تھے اور چاہتے تھے کہ نئے لوگ بھی نثری نظم لکھیں. تو آپ نے نثری نظم لکھی, اور نثری نظم کے بارے میں آپ کا کیا پھر تاثر ہے؟ ہاں, میں نے لکھی تو نہیں, لیکن اس میں تنقید بھی بہت کی اور مزے بھی آئے, لیکن بعد میں یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں, وہ اس کی بھی ایکسیپٹنس سوسائٹی میں کسی نہ کسی حد تک ہے اور ہونی چاہیے. اس کے فارمولہ کیا ہے وہ شاید وقت کے ساتھ طے ہو جائے, کیونکہ مجھے اس میں بنیادی چیز جو پسند آتی ہے نثری نظم, سارا شگفتہ کو آپ اٹھا لیجئے اور بہت, کہ وہ جو دماغ کا اسٹرکچر ہے وہ روایتی کلاسیکل لوگ اس طرح سے اپنے ذہن کو لے ہی نہیں جا سکتے اس طرح, جب تک کہ وہ بہت ہی پیچیدہ صورتحال ہے. تو اس طرح سے مطلب آپ کی سوچ کا کوئی نہ کوئی نیا زاویہ وہ آتا ہے, وہ کسی پیٹرن میں آ جائے یا اس میں کوئی ایسی کیفیت ہو, شاعرانہ سی کیفیت ہو, تو وہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے. اس کی سب سے بڑی مثال میں نے ابھی بات کر رہے تھے گلزار کی ہے. جی. گلزار کی بہت سی بے شمار نثری نظمیں ہیں, لیکن وہ سوسائٹی نے ایکسیپٹ کی ہیں, وہ چاہے وہ فلم کی وجہ سے ہو یا کیا ہے, لیکن اس میں کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے اس کے اندر, تو ہے ایکسیپٹنس ہے. میرا مزاج نہیں ہے اس طرح کا, تو اس لیے نہیں لکھا اسے, لیکن میں اسے اپریشیٹ ضرور کرتا ہوں کہ جہاں کوئی ایسی بات نظر آ جائے تو اپریشیٹ کرتا ہوں. صحیح. نثری نظم تو آپ نے نہیں کہی, لیکن پابند نظمیں آپ نے کہی ہیں, اور میں چاہوں گا کہ وقفے پہ ہم جائیں اور وقفے سے واپس آئیں تو کوئی پابند نظم. بالکل ٹھیک. ناظرین کرام, جاوید صبا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ ان کی شاعری بھی سن رہے ہیں, گفتگو کا بھی سلسلہ جاری ہے. ہم ان سے نظم بھی سنیں گے وقفے کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ملاقات کیجئے نیو یارک میں عالمی اسکواش چیمپئن جہانگیر خان, معروف پاکستانی اداکار عدنان صدیقی اور کرکٹ اسٹار شاہد خان آفریدی سے. 2 ستمبر 2021 گرینڈ روزویلٹ بال روم نیو یارک میں منعقدہ شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کے میٹ اینڈ گریٹ میں صحت, تعلیم اور پانی کے مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے فروغ کا علم بلند کیے شاہد خان آفریدی کو آپ کی ضرورت ہے. آئیے اور شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کا ساتھ دیجیے. ٹکٹ کی خریداری اور مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں 7322363788. محترم ناظرین, پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف شاعر محترم جاوید صبا. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو بھی کر رہے تھے, کچھ آپ نے شاعری بھی سنائی, کچھ شاعری سے ہی آغاز کرتے ہیں پھر گفتگو کی جانب. جی بالکل, بلکہ نظم کی بات ہو رہی, نظم ایک یاد آ گئی تو میں سنائی ہوں. چھوٹی سی نظم ہے. کون ہو کیا ہو یہ نہیں معلوم, واہ. کون ہو کیا ہو یہ نہیں معلوم, یورپی ہو کہ ایشیائی ہو, واہ. ہو اسی آب و گل کی پروردہ یا پرستاں سے اڑ کے آئی ہو, واہ. ایسی کس نے گوندھی ہے آگ میں مٹی, کہ ایسی ترکیب کیمیائی ہو, ایسی آنکھیں کہیں نہیں دیکھیں تم یہ آنکھیں کہاں سے لائی ہو, تم یہ آنکھیں کہاں سے لائی ہو, جو چل رہا ہے وہی سلسلہ رکھا جائے, جو چل رہا ہے وہی سلسلہ رکھا جائے, تو فیصلہ یہ ہوا فاصلہ رکھا جائے. کیا کہنا. جو چل رہا ہے وہی, یہ تازہ مطلب ہے, جو چل رہا ہے وہی سلسلہ رکھا جائے, واہ. تو فیصلہ یہ ہوا فاصلہ رکھا جائے, واہ. تو فیصلہ یہ ہوا فاصلہ رکھا جائے.
ایک شعر اور میں ابھی سناتا ہوں، یہ بھی تازہ ہی ہے، ذرا سا اس موضوع کے اعتبار سے وہ ہے کہ دیکھیے شوہر بھائی کا شعر ہے، وہ کیسا کمال کا شعر ہے، ایک ہی شعر ہے ان کا. تو کل ایسی ذہن میں آیا، اچھا میرے ذہن میں ہے وہ راہ مضمون تازہ بند نہیں تا قیامت کھلا ہے باب سخن. جو ہم طرح مشاعرے کرتے ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے نا کہ جس طرح لکھا گیا ہے اس سے کوئی مختلف کہیں کچھ ہو سکے تو ضرور کیجیے. تو شوہر بھائی کا وہ تو مطلب کمال ہی ہے، ظاہر ہے بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں، تو تم ہو جاتا ہوں. تو اسی زمین میں اور ذرا سا قافیہ اس کا وہ ردیف تبدیل ہے. کھویا کھویا رہتا ہوں اور گم ہونے سے ڈرتا ہوں. کھویا کھویا رہتا ہوں اور گم ہونے سے ڈرتا ہوں. سچی بات بتاؤں تم کو تم ہونے سے ڈرتا کیا بات ہے. واہ. سچی بات بتاؤں تم کو تم ہونے سے ڈرتا ہوں. کھویا کھویا رہتا ہوں اور گم ہونے سے ڈرتا ہوں. سچی بات بتاؤں تم کو. دیکھیے یوں ہی بیکار پہاڑوں میں پڑے رینگتے ہیں، جو چیدہ چیدہ سمجھ میں آ رہا ہے. یوں ہی بیکار پہاڑوں میں پڑے رینگتے ہیں، چھوڑ آؤں کہیں صحراؤں میں دریا تیرے. کیا کہنا. یوں ہی بیکار پہاڑوں میں پڑے رینگتے ہیں، چھوڑ آؤں کہیں صحراؤں میں دریا تیرے. واہ. میں وہ خوش بخت کہ لوگوں نے مسیحا سمجھا. میں وہ خوش بخت کہ لوگوں نے مسیحا سمجھا. میں وہ بدبخت کہ ان کے کسی کام آ نہ سکا. کیا کہنا. میں وہ خوش بخت کہ لوگوں نے مسیحا سمجھا. میں وہ بدبخت کہ ان کے کسی کام آ نہ سکا. کوئی پوچھے تو صحیح کون ہے یہ درد شناس. واہ. یہ تازہ ہی ہے ابھی. کوئی پوچھے تو صحیح کون ہے یہ درد شناس. جب بھی ملتا ہے مجھے دیکھ کے رو دیتا ہے. واہ. کوئی پوچھے تو صحیح کون ہے یہ درد شناس. جب بھی ملتا ہے مجھے دیکھ کے رو دیتا ہے. پہلے بھر لیتا ہے کشتی کو کھچا کھچ اور پھر اپنی ہی ناؤ کو دریا میں ڈبو دیتا ہے. پہلے بھر لیتا ہے کشتی کو کھچا کھچ اور پھر اپنی ہی ناؤ کو دریا میں ڈبو دیتا ہے. ایک ایک حرف میں رکھتا ہے دھڑکتا ہوا دل. ایک ایک حرف میں رکھتا ہے دھڑکتا ہوا دل. پھر انہیں مصرے میں موتی سا پرو دیتا ہے. کیا کہنا. ایک ایک حرف میں رکھتا ہے دھڑکتا ہوا دل. پھر انہیں مصرے میں موتی سا پرو دیتا ہے. بند کر لیتا ہے کوزے میں وہ خود کو ہر روز. بند کر لیتا ہے کوزے میں وہ خود کو ہر روز. پھر اسی کوزے کو دریا میں ڈبو دیتا ہے. کیا کہنا. پھر اسی کوزے کو دریا میں ڈبو دیتا ہے. لکھا ہوا ہے مقدر میں جب نہیں ملنا. دیکھیے پوری غزل مل گئی. ایک آگے لکھا ہوا ہے مقدر میں جب نہیں ملنا تو چھپ چھپا کے بھی اے دوست اب نہیں ملنا. کیا کہنا. لکھا ہوا ہے مقدر میں جب نہیں ملنا تو چھپ چھپا کے بھی اے دوست اب نہیں ملنا. یہ اختیار بھی اب اس کے پاس ہے کہ ہمیں کب اس سے ملنا ہے اور اس سے کب نہیں ملنا. یہ اختیار بھی اب اس کے پاس ہے کہ ہمیں کب اس سے ملنا ہے اور اس سے کب نہیں ملنا. یہ عہد بھی ہے کہ رہنا ہے رات دن ایک ساتھ. یہ شرط بھی ہے کہ اب روز و شب نہیں ملنا. کیا کہنا. یہ شرط بھی ہے کہ اب روز و شب نہیں ملنا. یہ بوند بوند محبت بھی کم نہیں ہے صبا. یہ بوند بوند محبت بھی کم نہیں ہے صبا. یہ رزق وہ ہے کہ جو سب کا سب نہیں ملنا. کیا کہنا. بڑی مشکل سے چھپایا ہے کوئی دیکھ نہ لے. بڑی مشکل سے چھپایا ہے کوئی دیکھ نہ لے. آنکھ میں اشک جو آیا ہے کوئی دیکھ نہ لے. بڑی مشکل سے چھپایا ہے کوئی دیکھ نہ لے. آنکھ میں اشک جو آیا ہے کوئی دیکھ نہ لے. یہ جو محفل میں میرے نام سے موجود ہوں میں نہیں ہوں میرا دھوکہ ہے کوئی دیکھ نہ لے. میں نہیں ہوں میرا دھوکہ ہے کوئی دیکھ نہ لے. ساتھ چلنا ہے تو غیروں کی طرح ساتھ نہ چل. شہر کا شہر شناسا ہے کوئی دیکھ نہ لے. تو جو یاد آ گئے. واہ واہ بہت خوب. غزل آپ کہتے ہیں، اس کے علاوہ نظم بھی آپ نے کہی. آج بہت سے شعراء ایسے ہیں جو غزل کہتے ہیں یا نثری نظم کی طرف جاتے ہیں. ہماری کچھ روایتی اصناف ہیں جو اب ہمیں کم ہوتی ہوئی یا مفقود ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں یا ترک ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ان اصناف کو دوبارہ سے زندہ کیا جا سکتا ہے یا وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئی ہیں، اب نئی اصناف کی طرف جانا چاہیے؟ اس میں بالکل بہت اچھی آپ نے بات کی. دیکھیے بہت سی اصناف ہیں جسے واسوخت ہے فرض کیجیے. بالکل بہت خطرناک ہے. ظاہر ہے کہ اس میں آپ کو بہت وہ ہونا پڑتا ہے، لیکن وہ ایک صنف تو ہے
جو ہمارا جو ایک عالمی سیاسی پس منظر ہے، جو بلکہ پس منظر کیا، جو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں اور بیرون ملک، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو واسوخت کی ضرورت ہے بہت شدید، یعنی ایک شدید لہجے کے ساتھ آپ وہ کریں. تو لوگ لکھتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں کہ وہ کس طرح سے تو وہ ایک پورا وہ ہے. اسی طرح سے جیسے مرثیے کسی مسدس، وہ کسی نہ کسی حد تک وہ لکھا جاتا ہے، مطلب مرثیے لکھے جاتے ہیں. میں نے بھی ایک مرثیہ لکھا تھا اور بہت سے لوگ لکھتے ہیں اس میں. لیکن چونکہ بدقسمتی سے یہ جو رسائی شاعری ہے اور خاص طور سے مرثیہ، وہ مطلب وہ ایک خانوں میں بانٹ دیا گیا ہے، تو اس میں اپنا ہی نقصان کیا گیا ایک بڑی صنف کے ساتھ. آپ صحافت کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں، اور صحافت کا ادب کی ترویج میں، شعر و ادب کی ترویج میں کیا کردار ہے یا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ ہاں، یوں کر لے کہ صحافت چونکہ ایک پلیٹ فارم ہے صحافت، اور اس میں ادب کیا، ادب کے علاوہ بھی جتنی بھی جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے یا ہونا چاہیے، جو بھی ہیپننگس ہیں وہ ادب کی سطح پہ ہو رہی ہیں یا سماج کی، تو وہ صحافت کا تو یہ کام ہوتا ہے کہ اسے پورٹرے کرے، مطلب اس کو جیسا ہے وہ سامنے لے آئے اس میں. تو ان معنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اب تو اس کا ذوق شوق ذرا کم ہو گیا، ورنہ ادبی صفحات نکلا کرتے تھے. بالکل. جنگ اخبار کا اب بھی شاید نکلتا ہے، یا اخبار جہاں میں چھپتی تھی چیزیں اور بہت سی چیزیں. تو وہ صحافت کا ایک رول تو ہے چیزوں کو آگے بڑھانے میں. تو سوشل میڈیا جو اپنے آپ کو متبادل کے طور پہ پیش کر چکا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر متبادل بن چکا ہے اس رسائل وغیرہ کا، اور اس میں اگر کوئی نوجوان شاعر ہے تو اپنا کلام شائع کر رہا ہے، اور رسائل اس کی کمی پوری کر رہا ہے سوشل میڈیا؟ نہ صرف رسائل کی کمی کو پوری کر رہا ہے بلکہ اس سے بھی آگے کی بات ہے، کیونکہ اسی سوشل میڈیا پہ ایسے پلیٹ فارم میسر آ گئے ہیں جہاں آپ کو لکھنے کی آزادی ہے. بہت سی ویب سائٹس بن گئی ہیں جس پہ کوئی بھی آدمی مضمون لکھ سکتا ہے، اپنی بات کر سکتا ہے. تو اپنی بات پہنچانا تو پہلے تو نہیں تھا، پہلے تو اخبارات میں بھی اس میں نپے تلے شاعر چھپ گئے، سیاستیں بھی چلتی تھیں، جو ادبی صفحے کا انچارج ہے وہ اپنے کسی جاننے والے کو چھاپ دے، یہ سب بہت سی باتیں تھیں اس میں. اب نہیں ہے وہ. تو سوشل میڈیا کا رول تو بہت بڑا ہے. لیکن عام قاری جو ہے وہ سوشل میڈیا دیکھتا ہے، ویڈیوز کے ذریعے سے اس تک کلام پہنچتا ہے، اور فیس بک پہ وہ کچھ لوگوں کی غزلیں پڑھ لیتا ہے، تو اس کو وہ شاعری سمجھنے لگتا ہے، اور کچھ ایسا معیاری کلام ہے جو ہمیں سوشل میڈیا پہ ابھی تک نہیں مل پاتا. نہیں آتا. بالکل ٹھیک ہے یہ بات. اچھا، اب یہ تو رہے گا، یہ مطلب سوشل میڈیا کو آپ ایک پیرلل متوازی دنیا ہی سمجھ لیں نا، ایک ورچوئل دنیا ہے. بالکل. جیسے اس دنیا کے اندر ہم ہیں تو اس دنیا میں اچھا برا سبھی کچھ موجود، اسی طرح سے وہ ورچوئل ایک پوری دنیا موجود ہے نا، وہ اس میں بھی اچھا برا اور فرق. تو جن کو جو چیزیں چاہیے، مثلا ریختہ جیسی ویب سائٹ موجود ہے، اس پہ آپ مطلب جو نوعیت ہے اس کی آپ کو سب کے سامنے ہے، اس سے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اچھا برا سب اس کے اندر موجود ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی رسائی چلیے بات آ گئی، بلکہ ذکر بھی ہو جائے. امیزن سب سے بڑی دنیا کی ایک مارکیٹنگ کمپنی ہے امریکہ میں، ٹھیک ہے. وہ مارکیٹنگ کرتی ہے. پہلے تو زمین پہ آپ کاروبار کرتے تھے نا، آپ نے دکان کھول لی، کمیشن پہ چیزیں بیچ دیں. اب وہ اس کے ذریعے چیزیں بکتی ہیں، وہ اربوں ڈالر کا. تو انہوں نے آوازوں کی ایک دکان کھول لی، اور اس کمپنی کا نام ہے audible.com کہلاتی ہے. آوازوں کی دکان ہے جہاں جا کے آپ آواز خرید سکتے ہیں. جی مجھے یہ سننا ہے. وقت گزرنے کا واقعی احساس بھی نہیں ہوا، گفتگو میں اتنی اچھی گفتگو رہی آپ سے. کوئی پیغام ہمارے ناظرین کو دیجیے. پیغام تو اب چونکہ ادب کے حوالے ہی سے بات ہو رہی ہے، اور پھر میں اپنے بچوں کو جو نئی نسل کے بچے ہیں اور وہ ہیں، تو ان سے تو ایک بات تو یہی کہنی ہے کہ جو ہمارا یعنی پڑھنے لکھنے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایک تو کلاسکس کا آپ کو جاننا چاہیے، پھر آپ اجتہاد کیجیے اور آپ نئی سے نئی راستے اور اس میں چلے جائیں. اس کے اندر وہ بہت ضروری ہے. اور نئی چیزیں آنے سے جو آ رہی ہیں اس سے آپ گھبرائیں مت. اس سے وہ تجربہ کیجیے. اس میں تجربہ ناکام بھی ہوتا ہے، پھر آپ آگے چل کے کرتے ہیں. تو یہ کیجیے، اور یہ سمجھ لیجیے کہ دنیا کا کوئی بھی علم ہو وہ اپنی انتہا پہ پہنچ کر لٹریچر ہو جاتا ہے، ادب ہو جاتا ہے. کیا بات. بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. ناظرین کرام، روایت سے جڑے رہیں اور روایت سے وابستہ رہتے ہوئے ہی نئی راہیں تلاش کریں، یہ کہنا تھا جاوید صبا صاحب کا. آپ نے ایسی اور بہت سی باتیں اور شاعری جاوید صبا صاحب سے سنی. آئندہ بھی ہم آپ کو ایسی ہی ادبی شخصیات سے ملواتے رہیں گے، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں. آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.